سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مسجد نبوی میں کھانے کی ایک بہت بڑی تھال تھی، بہت بڑا برتن تھا، اس کو ہم کہتے تھے غرہ نام کا ایک بڑی دیگ یا بہت بڑا برتن تھا جس کو 4 لوگ اٹھاتے تھے، اتنا بھاری تھا کہ 4 لوگ مل کے اٹھاتے تھے۔ تو معمول تھا اصحاب صفہ جو مدرسے کے طلباء تھے وہ اپنی پڑھائی سے اپنے معمولات سے فارغ ہو کے جب چاشت کا وقت ہوتا تھا 9:30-10 بجے یہ وقت، تو سب جب چاشت کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کے لیے جب گھر پہ روٹی اور کھانا موجود ہوتا تھا تو اس روٹی سے اور سالن سے اس تھال کو بھر دیتے تھے اور اس میں سرید بنا لیتے تھے اور 4 آدمی اٹھا کے اس کو بیچ میں لے آتے تھے۔ پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے فرماتے، جو طلبہ ہوتے یا دوسرے صحابہ ہوتے انہیں آنے کا حکم فرماتے، سب اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے اور کھانا شروع کر دیتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ وہیں بیٹھ جاتے۔ تو ایک دفعہ زیادہ رش تھا، حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں زیادہ رش تھا، تو زیادہ رش ہونے کی وجہ سے، جگہ کی تنگی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے 2 زانو مبارک کھڑے کی اور اس پہ بیٹھ گئے۔ یہ بڑی ایک عاجزانہ بیٹھک تھی۔ جو موجود اعرابی تھا، ایک دیہاتی، اس نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کیسے بیٹھ رہے ہیں؟ یعنی بڑے لوگ تو ایسے نہیں بیٹھتے، آپ کیسے بیٹھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا، ان اللہ جعلنی عبدا کریما ولم یجعلنی جبارا عنیدا۔ اللہ نے مجھے اپنا ایک عاجز بندہ بنایا ہے، اپنا ایک عاجز اور شریف بندہ بنایا ہے۔ اللہ نے مجھے ظالم اور سخت نہیں بنایا۔ میری شان عاجزی ہے، میری شان سادگی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ جب بھی کھاؤ تو مل کے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، بیچ سے مت کھاؤ۔ اس طرح تم کرو گے، مل کے کھاؤ گے، اپنی شان کے ساتھ نہیں کہ یہ الگ ہے جی، یہ میرے لیول کا نہیں، میرے اس کا نہیں، کھاؤ تو مل کے کھاؤ۔ جیسے نماز میں سب برابر ہو جاتے ہیں، جماعت کی نماز میں سب برابر، اس طرح کھانا کھاؤ تو برابری کے ساتھ کھاؤ، لیول شیول کو مت دیکھو، مل کے کھاؤ، بیچ سے کھاؤ۔ کیا ہوگا؟ یبارک لکم فی، اس طریقے سے تمہاری دی ہوئی روزی کھانا اللہ تعالیٰ یہ تمہارے لیے مبارک کر دے گا، اور کبھی روزی کے اعتبار سے کبھی تم پہ تنگی یا روزی کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہیں حالات کا شکار نہیں کرے گا۔ زمانے جاہلیت میں بھی اور آج میں بھی کھانے کے اندر کھانا کھانے میں 2 بڑی برائیاں ہوتی تھی زمانے جاہلیت میں، جو آج بھی ہیں۔ ایک تو تکلف اور ایک تکبر۔ تکلف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف کو ختم کیا
کہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں جب بڑے لوگ کھانا کھاتے تھے تو ایک کھانے کو یا سادہ کھانے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے. جب تک ٹیبل پہ انواع و اقسام کے کھانے نہیں ہوتے تھے اس وقت تک دسترخوان پہ یا ٹیبل پہ بیٹھتے نہیں تھے. اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے. تو کھانے میں بھرپور تکلف تھا. نمبر 2، جب کھاتے تھے تو پورے تکبر کے ساتھ کھاتے تھے، غرور کے ساتھ اور بڑی شان کے ساتھ کھاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے تکلف کو بھی ختم کیا. اور دوسرے نمبر پہ جو متکبرانہ شان کے ساتھ کھایا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ختم کیا. عاجزی کے ساتھ کھانے کا، اللہ کا محتاج بن کے بندہ کھانا کھائے، بالکل اس طرح جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں. تو تکلف بھی نہ ہو بلکہ جو موجود ہو، مہیا ہو، میسر ہو اسے بندہ کھائے. اچھا نہ ہو، عمدہ نہ ہو تو اس کی ضد نہ کرے. اور دوسرے نمبر پہ جب کھائے تو عاجز ہو کے کھائے. یہ نہ کھائے کہ کوئی بڑا متکبر مغرور انسان، نہیں، عاجزی کے ساتھ. جب تکلف کے ساتھ بھی نہ ہو، تکبر کے ساتھ بھی نہ ہو، تو جیسے ابھی ہم نے نماز پڑھی، یہ نماز ہمارے لیے مقبول عبادت بن گئی انشاءاللہ. اسی طرح یہ کھانا، یہ بھی ہمارے لیے اسی طرح مقبول عبادت بنے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا